اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، عذاب کو پینڈنگ میں رکھتا ہے، تو انسان بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے عذاب تو آنا ہی کوئی نہیں۔ عذاب کے اوپر یقین دلانے کے لیے کہا گیا کہ عذاب بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ جو تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے، تاخیر دی گئی ہے، اس تاخیر سے فائدہ اٹھاؤ اور فی الفور گناہوں کو چھوڑو، گناہ سے جتنا جلدی ممکن ہو جان چھڑاؤ، کیونکہ عذاب نے تو آنا ہی آنا ہے۔ بھئی جس کام نے ہو کے رہنا ہے، جس کام کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، تو انسان اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ کام تو بس ہونے ہی والا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اگرچہ وہ ہونا اپنے وقت پہ ہی ہے، مگر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوتا کہ یہ کام تو بہت جلد ہونے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 165۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ الانعام کو مکمل کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام کی یہ آخری آیت مبارکہ ہے اور یہاں پر 8ویں پارے کا نصف مکمل ہو جائے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ وَهُوَ، اور وہی، الذی، جس نے، جعلکم، بنایا تمہیں، خلائف، خلیفہ، الارض، زمین میں، ورفع، اور بلند کیا ہے، بعدکم، تم میں سے بعض کو، فوق، پر، بعدن، بعض، درجات، درجوں میں، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی، اس میں، ما، جو، آتاکم، اس نے تمہیں عطا فرمائی، ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، سریع، بہت جلد دینے والا ہے، العقاب، سزا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لغفور، بہت بخشنے والا، رحیم، رحم فرمانے والا۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر اپنا تعارف کرایا ہے، اپنی پہچان کرائی ہے۔ مثلا سورۃ الانعام کی آیت 162 کے اندر حکم آیا کہ میں، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی شان ہو گئی۔ دوسری شان، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 164 کے اندر ذکر فرمایا کہ تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو کہ سورۃ الانعام کی آخری آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک نے ایک بڑی خاص بات اپنے تعارف کے ضمن میں بیان فرمائی ہے۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں اپنا خلیفہ زمین میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا کبریائی ہے۔ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس اللہ کے حضور کیوں اپنا سر جھکاتا ہوں، کیونکہ اللہ وہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ اچھا، اب یہاں پر جو تمہیں ہے اس سے مراد ہے انسان۔ یہاں انسان کی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کو زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تمہیں کیا اس نے بلندی عطا فرمائی، کیا فضیلت عطا فرمائی، کتنا بلند درجہ عطا فرمایا کہ تمہیں خلافت کا تاج، خلافت ارضی کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیا۔ جو پچھلی امتیں آئیں، ان امتوں کے چلے جانے کے بعد، ان امتوں کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، اب تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیارات عطا فرما رکھے ہیں، کیونکہ خلیفہ اسے ہی کہتے ہیں جس کے پاس اختیارات ہوں۔
اب آگے دیکھیے گا آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کو، دوسرے جملے کو، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے بندے کے اوپر، اور پھر انسان کا مقام۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو درجات ہیں، درجات، درجے، تو درجوں کے اندر فضیلت سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو تم سے پہلے لوگ آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عظمتیں عطا فرمائیں، مگر تمہیں ان سے بھی بڑھ کر عظمتیں عطا فرمائیں، تمہیں ان پر فوق کیا، تمہیں فوقیت عطا فرمائی، تمہیں برتری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ فضیلت، زیادہ درجہ عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر وہ درجات علم، عقل، قوت، ذہانت، صلاحیت، حسن، کئی چیزوں کو آپ مراد لے سکتے ہیں۔ یہ وہ درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ علم عطا فرمایا۔ پچھلی امتوں کو اتنا علم نہ دیا جتنا علم تمہیں دیا، پچھلی امتوں کو اتنا حسن عطا نہ کیا جتنا تمہیں عطا کیا، پچھلی امتوں کو اتنی قوتیں، طاقتیں عطا نہ کی جتنی تمہیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح پچھلی امتوں کو اتنی دولت عطا نہ فرمائی جتنی دولت تمہیں عطا فرمائی، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ سرفرازیاں عطا فرمائیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ یہ بلندیاں عطا فرمائے جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد تو کوئی امت نہیں آئے گی۔ پچھلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے درجے عطا فرمائے، مگر اس آخری امت کو جو درجے، جو فضیلتیں، جو عظمتیں عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ پیچھے بچا کے نہ رکھا، سب کچھ عطا فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ممتاز کیا، تمہیں زیادہ عظمت عطا فرمائی، زیادہ مقامات عطا فرمائے، زیادہ مراتب عطا فرمائے، زیادہ درجات عطا فرمائے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی آخری امت ہو۔ ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور یہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ جیسے نبیوں میں کوئی نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے، ایسے ہی امتوں کے اندر امت محمدیہ جیسی امت کوئی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، یہ عظمتیں عطا فرمائے جانے کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ عظمتیں مفت میں عطا ہو گئی ہیں اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا، نہیں، اس کا تقاضا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے، اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم نے امتحان کے اندر سرخرو ہونا ہے۔ ان نعمتوں کو استعمال میں لا کر تم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والے ہر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بعض لوگوں کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، یہ اس امتحان کے اندر ناکامی ہو گئی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی کسی بھی نعمت کی قدر نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امتحان میں سرخرو ہو گیا، امتحان میں کامیاب قرار پایا۔ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ آزمائش کا مضمون بہت جگہوں پر بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی ہی ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، مال میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی دے کر، وَالْأَنفُسِ اور جانوں میں کمی دے کر، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں میں کمی یعنی رزق میں کمی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزماتا ہے، کبھی کبھی نعمتوں سے محروم رکھ کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی نعمتیں دے کے پھر واپس لے کے آزماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اپنے طریقے ہیں۔ حسن ایک آزمائش ہے، علم ایک آزمائش ہے، ذہنی قلبی استعداد
طاقت صلاحیت یہ ایک آزمائش ہے، دولت یہ ایک آزمائش ہے، مال کا ہونا، گھر کا ہونا یہ ایک آزمائش ہے، بیوی بچوں کا ہونا، خاندان کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، دوست و احباب کا ہونا، اور اسی طرح کسی منصب پر فائز ہونا۔ بسا اوقات انسان انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ مجھے ملا ہے یہ تو میں نے اپنے علم کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ تو علم کے بل بوتے پر انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، علم بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی عطا کردہ ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے ماننا چاہیے، اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانعام کی آخری آیت کے آخری 2 جملے بہت توجہ طلب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی شان عدل بیان فرمائی اور ایک طرف اپنی شان فضل بیان فرمائی۔ فرمایا وہ عدل والا بھی ہے۔ اس کا عدل کیا ہے؟ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ یہاں ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، وہ بردبار ہے، وہ تحمل والا ہے، وہ عذاب دینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر انسان نے گناہ کیا، ادھر ساتھ ہی عذاب آ گیا، ساتھ ہی اس کی پکڑ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کا ایک وقت طے ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا اس وقت تک عذاب نہیں آتا۔ تو یہاں پھر کیوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد سزا دینے والا ہے؟ اصل میں یہ سزا کے اوپر یقین دلانے کے لیے سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے کی بات کی گئی، عذاب کے اوپر یقین دلانے کے لیے۔ کیونکہ بسا اوقات انسان جب مہلت میں ہوتا ہے، ڈھیل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، عذاب کو پینڈنگ میں رکھتا ہے، تو انسان بسا اوقات یہ سمجھ بیٹھتا ہے عذاب تو آنا ہی کوئی نہیں۔ یعنی انسان مدتوں گناہ کرتا رہتا ہے، عرصہ دراز ایک طویل زمانے تک گناہوں میں لگا رہتا ہے، گناہوں میں لگے رہنے کی وجہ سے اور طویل زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید عذاب تو آنا ہی کوئی نہیں۔ عذاب کس بلا کا نام ہے؟ انسان جو چاہے وہ کرے، جو جی میں آئے وہ کرے، جو من چاہے وہ کرے، تو انسان پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انکار کر ڈالتا ہے۔ تو عذاب کے اوپر یقین دلانے کے لیے کہا گیا کہ عذاب بہت جلد آنے والا ہے۔ یہ جو تمہیں ڈھیل دی گئی ہے، مہلت دی گئی ہے، تاخیر دی گئی ہے، اس تاخیر سے فائدہ اٹھاؤ اور فی الفور گناہوں کو چھوڑو، گناہ سے جتنا جلدی ممکن ہو جان چھڑاؤ، کیونکہ عذاب نے تو آنا ہی آنا ہے۔ بھئی جس کام نے ہو کے رہنا ہے، جس کام کے واقع ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، تو انسان اس کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ یہ کام تو بس ہونے ہی والا ہے، یہ تو ہو کے رہے گا، اگرچہ وہ ہونا اپنے وقت پہ ہی ہے، مگر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوتا کہ یہ کام تو بہت جلد ہونے والا ہے۔ یعنی انسان اگر یوں سمجھ لے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، اگرچہ موت اپنے وقت پہ آئے گی مگر موت سر پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، اگرچہ قیامت تو اپنے وقت پہ ہی آئے گی، اپنے ٹائم پہ ہی آئے گی، ٹائم سے پہلے تو قیامت نہیں آ سکتی۔ مگر یہاں جب فرمایا گیا کہ قیامت قریب آ گئی، اس قریب آنے کا مطلب اب کیا ہے؟ قریب آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت نے آ کے ہی رہنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے۔ تو بہت جلد سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ عذاب نے آ کے رہنا ہے۔ سمجھ لو کہ بس عذاب سر پہ کھڑا ہے، عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ آگے دیکھیے گا، اللہ پاک نے شان عدل بیان کرنے کے بعد اپنی شان فضل کو بیان فرمایا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، ضرور بخشنے والا ہے، ضرور رحم فرمانے والا ہے۔ مغفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رحمت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف گناہ کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ گناہ کو نیکی میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ مغفرت اور رحمت کی دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کر اس بات کا یقین دلا دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے میں مصروف ہو جاؤ گے،
اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہو گے تو پھر سمجھ لو عذاب کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، عذاب تمہارے قریب ہے، عذاب تمہارے سر پہ کھڑا ہے، عذاب نے آنا ہی آنا ہے۔ اس عذاب کو جب وہ عذاب کا وقت آ جائے گا، اس عذاب کو پھر کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آخری آیت مبارکہ کی تفسیر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ بار دیگر اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں سورۃ الانعام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے معاونین کو بھی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی 7ویں سورت سورۃ الاعراف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔